اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے حالات پر یہ کنٹرول تھا مریدین پر، اور مدد کا حال یہ تھا کہ آپ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تصرف، یہ مجھے اختیار عطا کیا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا، وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ ایک نہیں، بہت سووں سے واقعات ہیں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستگیری فرمائی، اور کئی معاملات ہیں۔ آپ کو قضاء و قدر کے متعلق بتا رہا ہوں، تقدیر کے معاملات پر آپ بیان کر رہے تھے ایک بار مجلس میں کھڑے ہو کر۔ تقدیر کسے کہتے ہیں سنیے، آپ کو بھی میں بتا دوں۔ تقدیر پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے۔ قدر اللہ ما شاء یکون، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے جو وہ چاہے وہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ تقدیر پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہے جب اللہ نے سب لکھی دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایسا نہیں میرے عزیزو، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے جو تم کرنے والے تھے۔ بہرحال یہ ٹاپک بڑا ہے قضاء اور قدر کا۔ تقدیر کے معاملے پر غوث پاک بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی زندگی میں پہنچے گا یہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا، جو کچھ بھی آئے گا۔ تو اسی اسنا میں مجمع میں ایک خوفناک سانپ ظاہر ہوا، ایسا خوفناک سانپ کہ لوگ ڈر کر کے ہل گئے ادھر سے ادھر، اور وہ سانپ سیدھے منبر پر آیا، آ کر کے سیدھے آپ کے جبے میں اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہوئے آپ کی گردن کے پاس سے نکلا، آپ کی گردن پر لپیٹ لیا، تیزی سے لپیٹ لیا۔ بیان آپ نے بند نہیں کیا، اسی عزم استقلال کے ساتھ آپ بیان جاری رکھیے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ پھر وہ سانپ تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے نکلا اور مجمع میں جا کر اپنی پونچھ کے بل کھڑا ہو گیا۔ سانپ کو اس طرح سے اکڑ کر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ زبان عربی میں کلام کرنے لگا، اے عبد القادر، کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں ہوا؟ کیا تم مجھ سے ڈرے نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سانپ، میں تو تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، قضاء اور قدر کے معاملات بیان کر رہا ہوں، اور تقدیر کے اعتبار سے تو مخلوقات میں تو بہت چھوٹا کیڑا ہے، تو بہت چھوٹا کیڑا ہے۔ میں لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں ڈر جاتا تو میرے قول کی مخالفت ہو جاتی، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، میں ہلا بھی نہیں۔ وہ سانپ اس وقت کہنے لگا، اے عبد القادر، میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا ہے، کچھ تو ظاہر میں ڈر گئے باطن میں مستقیم رہے، اور کچھ باطن میں ڈر گئے اور ظاہر میں دکھنے کے لیے صحیح سلامت رہے، لیکن اے عبد القادر میں نے دیکھا تم ظاہر میں بھی نہیں ڈرے اور باطن میں بھی نہیں ڈرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو ایک کیا، میں اپنے عبادات اور ریاضات مجاہدات کے دوران جنگلات میں جب عبادت کرتا تھا، شیطان پورے اپنے گروہ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ بھیانک شکلوں کے ساتھ آتے تھے، صرف میرا ایک تماچا لگتا تھا کہ ساری فوجیں چلی جاتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون ڈرائے؟ انہی لوگوں کے لیے تو قرآن کی آیت آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کسی چیز کا ملال غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان جب اللہ اکبر کہتی ہے تو ان کا دل بھی کہتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمارے حالات الگ ہیں، ہم کہتے ہیں دن میں کئی مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر سامنے کوئی پیسے والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں، اور پھر تھوڑی طاقت والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے۔ خوف نکالو اپنے دل سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یقیناً بے خوف ہو کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ خوف اللہ کا ہو۔ لوگ گناہ کرنے میں خوف نہیں کرتے اور پھر نیکیاں کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں۔